سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کر حضرت علی سے ایک اہم سوال پوچھا. کہا یا علی آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لیے ہزاروں نعمتیں پیدا فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں پیدا فرمائی ہیں انسانوں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دکھ کو پیدا کیوں فرمایا؟ جب اللہ نے ہزاروں نعمتیں پیدا فرمائی، پھر یہ دکھ کیوں، یہ درد کیوں، یہ تکلیفیں کیوں، یہ پریشانیاں کیوں، یہ بے چینیاں کیوں، یہ بے قراریاں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ماں جو ایک ماں جتنا پیار کرنے والی، اگر بیٹا سائیکل سے نیچے گر جائے پوری رات ماں سوتی نہیں. اگر بیٹے کو ایک دن کے لیے بخار آ جائے، سر میں درد ہو جائے، پوری رات ماں سوتی نہیں ہے. یہ وہ ماں ہے جو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، اور رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دکھ کیوں دیتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماریوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ بے چین کیوں رکھتا ہے؟ بے قرار کیوں رکھتا ہے؟ حضرت خدا را مجھے اس کا جواب دیا جائے. یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میاں اے اللہ کے بندے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے دکھوں کو پیدا فرما دیا. اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں کو پیدا فرما دیا، بیماریوں کو پیدا فرما دیا، طرح طرح کی بے چینیوں کو، بے قراریوں کو پیدا فرما دیا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر. اور تو کہتا ہے یہ دکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے عذاب ہے. تو کہتا ہے یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے عذاب ہیں. اور تو کہتا ہے یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں، یہ پریشانیاں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آئے ہیں. یہ تو کہتا ہے. اگر علی سے پوچھتا ہے تو سن، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ بے قراری، یہ بے چینی، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور میاں یہ بیماری جو تو اپنے اوپر عذاب سمجھ بیٹھا ہے، یہ تکلیف جو تو اپنے اوپر عذاب سمجھ بیٹھا ہے، اگر علی سے پوچھنا چاہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس نے کہا حضرت بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، وہ کیسے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جو جواب ہے وہ سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے، جو سمجھانے کا انداز ہے، سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب. دل کے کانوں سے سنیے. حضرت علی نے فرمایا میاں دکھ انسان کو مضبوط کرتے ہیں جبکہ خوشیاں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں. فرمایا دکھ روحانیت کی وہ سیڑھی ہے، بیماری روحانیت کی وہ سیڑھی ہے جس پر ہمیشہ صابر اور شاکر لوگ ہی چڑھ سکتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا میاں دراصل وجہ یہ ہے، انسان کو بیماریاں دینے کی، طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ انسان زندگی میں ایک ایسے کرتوت کر بیٹھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، جنہیں گناہ کہا جاتا ہے. دائیں بائیں کتابیں پر ہو جاتی ہیں گناہوں سے. انسان ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، انسان کے کیے ہوئے کام اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، لیکن بندہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو پسند کرتا ہے لیکن بندے کے کرتوتوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بندے کو قیامت کے دن جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، لیکن بندے نے جو گناہ کیے ہوتے وہ گناہ درمیان میں دیوار کی صورت میں کھڑے ہو جاتے. وہ گناہ بندے کو جنت تک نہیں جانے دیتے. حالانکہ بندہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پیارا ہے.
اللہ بندے سے محبت کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں کرتا. پھر میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ قیامت کے دن اسے جنت میں تو بھیجنا ہے نا. یہ اللہ کو پسند جو ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس بندے کو، اپنے پیارے بندے کو دنیا میں دکھوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، بیماریوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے. انسان جب دکھوں کی بھٹی میں جاتا ہے، انسان جب بیماریوں کی، طرح طرح کی مصیبتوں کی بھٹی میں جاتا ہے، تو انسان کہتا ہے میں خود جل رہا ہوں. یہ خود نہیں جل رہا ہوتا، دراصل اس کے کالے کرتوت جل رہے ہوتے، اس کے کیے گناہ جل رہے ہوتے. بندہ کہتا ہے میں خود جل رہا ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، تو نہیں جل رہا، تم ہی جلانے کے لیے دکھوں کی بھٹی میں نہیں ڈالا، تیرے گناہوں کو جلانے کے لیے میں نے دکھوں کی بھٹی میں ڈالا، تاکہ تو دنیا میں رہ کر پاک ہو جائے، تیرے سارے گناہ جھڑ جائیں، بالکل پاک و شفاف ہو کر تم میرے پاس آ. پھر میں قیامت کے دن تجھے صرف جنت بھی عطا نہیں کروں گا، تمہیں میں نے اپنا دیدار بھی کرانا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میاں اگر تیری زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے، اگر تیری زندگی میں تکلیفیں نہیں آئیں گی، اگر تیری زندگی میں بیماریاں نہیں آئیں گی، تو پھر تو اپنے کریم رب سے دعا کا رشتہ کیسے جوڑ سکے گا؟ بیماری روحانیت کی وہ سیڑھی ہے جس پر ہمیشہ صبر کرنے والے لوگ ہی چڑھتے، جس پر ہمیشہ شاکر لوگ ہی چڑھتے. اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، آپ اتنے بیمار ہوئے کہ آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا. اللہ کے نبی ہیں، گناہوں سے پاک، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، غلطیوں سے پاک، کوئی غلطی نہیں کرتا. اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ ہر چیز سے پاک ہوتا ہے. اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے معصوم بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے. پھر بھی اتنے بیمار ہوئے، جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، چھلنی ہو گیا. دن ہے تو درد میں مبتلا ہے، رات ہے تو درد میں مبتلا ہے. نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، نہ دن کو نیند آتی ہے نہ رات کو نیند آتی. ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کے نبی ایک دم فرسٹ کلاس ہو گئے، ایک دم ایکٹیو ہو گئے. بیماریاں جاتی گئیں، سکھ آتے گئے، بے چینیاں جاتی گئیں، بے قراریاں جاتی گئیں، پریشانیاں جاتی گئیں، سکون آتے گئے. اتنے ایکٹیو ہوئے، اتنے صحت مند ہوئے، اتنے تندرست ہوئے کہ جسم پر زخموں کا نشان بھی باقی نہ رہا. ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت ایک بات تو بتائیں. کہا جی کون سی بات؟ کہا وہ بیماریوں کے دن اچھے تھے یہ آج صحت مندی کے دن اچھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میاں اگر میرے دل کی سنتے ہو تو وہ جو بیماریوں کے دن تھے نا وہ آج کے دنوں سے کہیں زیادہ اچھے تھے. وہ بیماریوں کے دن آج کی اس تندرستی کے دنوں سے کہیں زیادہ اچھے تھے. کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا میاں جب میں بیمار تھا، جب میرا جسم زخموں سے چور چور تھا، فرمایا سارا دن درد میں مبتلا رہتا تھا، ساری رات درد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی تھی، پورا دن درد میں گزرتا، پوری رات درد میں گزرتی، پوری رات درد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی تھی. جب رات کا دوسرا پہر آتا تو دردوں کی وجہ سے میرے اندر سے ایک آہ نکلتی تھی. ہے جب رات کی دوسرے پہر ادھر سے آہ نکلتی، ادھر سے میرا کریم رب کہتا میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے. میاں جب سے میں تندرست ہوا ہوں آج تک میرے کریم رب نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا. میں وہ آواز سننے کے لیے تڑپ رہا ہوں، ترس رہا ہوں، کب میرا اللہ اب آواز دے گا ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے. میں اتنا مزہ تھا، اتنا لطف تھا، جب وہ میں آواز سنتا تھا میں سارے دکھ بھول جاتا تھا. تو لہٰذا انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بیماری دے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تمہارے گناہ جڑ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ دکھ دے، تمہارے گناہ جڑ رہے ہیں۔